السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز۔
صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تقدیسات، تمجیدات، تحمیدات، تکبیرات اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے۔ لا تعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء والمرسلین، شفیع الموحدین، سید الاولین والآخرین کی ذات مقدسہ مطہرہ معظمہ پر۔ اللہ رب العزت نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 15 جو آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے کچھ خبریں دی ہیں۔ پہلی خبر یہ دی کہ تمام لوگوں، اے لوگوں، ناس اس کے اندر تمام شامل ہیں، تمام انبیاء و رسول، تمام صلحاء، تمام پیر، تمام اولیاء، تمام لوگ الناس کے اندر شامل ہیں، اس میں عموم ہے۔ اے لوگو انتم الفقراء الی اللہ، تم سب فقیر ہو اللہ کے در کے، تم سب محتاج ہو اللہ کے در کے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور دوسری خبر یہ دی کہ جو اللہ ہے وہ غنی ہے، وہ مالدار ہے، وہ بے نیاز ہے، ایسا بے نیاز ہے کہ اگر ساری دنیا اس کی مطیع اور فرما بردار ہو جائے تو اس کی طاقت اور اس کی سلطنت کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا۔ اگر ساری دنیا اللہ رب العزت کی نافرمان ہو جائے تو اس کی طاقت کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی، اس کی سلطنت کے اندر کوئی کمی نہیں کر سکتا، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ الحمید، وہ محمود ہے، ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی تحمید، ہر قسم کے شکر کا جو مستحق ہے وہی صرف ایک اللہ ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو تم سب فقیر ہو، اور ایک فقیر دوسرے فقیر سے کبھی سوال نہیں کرتا، ایک فقیر دوسرے فقیر سے کبھی مانگتا نہیں ہے۔ ہم اپنے معاشرے کے اندر اگر نگاہ دوڑائیں، فقیروں کو ہم دیکھیں جو ہر اشاروں پہ کھڑے ہو کر مانگتے ہیں، کبھی ایک فقیر دوسرے فقیر سے نہیں سوال کرے گا، نہیں مانگے گا۔ فقیر ہمیشہ اسی سے مانگتا ہے جس سے اس کو کچھ امید ہوتی ہے کہ اس سے مجھے کچھ ملنے کی توقع ہے، یہ کچھ دے گا۔ جب کچھ چیز محسوس کرتا ہے تو اس کے سامنے وہ اپنا دست دراز اپنے سوال کو پیش کرتا ہے، اس سے مانگتا ہے۔ تمام لوگ فقیر ہیں اللہ کے در کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اے لوگو جب بھی تم سوال کرو صرف اللہ سے سوال کرو، اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی تم نے کوئی سوال کرنا ہے تو صرف اللہ سے سوال کرنا ہے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی تم نے مدد طلب کرنی ہے تو صرف ایک اللہ سے مدد طلب کرو۔ یہ ہمارے نبی، ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت ہے، آپ کا حکم ہے کہ دینے والی ذات صرف ایک ہی ہے، وہ اللہ ہے، وہی سب کچھ دیتا ہے، وہی روزی دیتا ہے، وہی ہم سب کی مدد کرتا ہے۔ اور اس پروردگار کی طاقت کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیں، آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، وہ ایسا بے نیاز ہے، ایسا طاقتور ہے کہ وہ اگر چاہے تو یذہبکم، تمہیں وہ لے جائے، تمہیں تباہ و برباد کر دے، تمہیں تباہ و برباد کر کے ویأتی بخلق جدید، اور تمہاری جگہ پر
کوئی اور قوم کو، کوئی اور نسل کو آباد کر دے، اس کے پاس اتنی طاقت ہے۔ اور وما ذالک علی اللہ بعزیز، تمام مخلوق کو، تمام کائنات کو ختم کر کے اس کی جگہ پر نئی قوم کو، نئی کائنات کو بنا دینا، وما ذالک علی اللہ بعزیز، یہ اللہ کے اوپر کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے لیے آسان ہے۔ کن اللہ کا کلام ہے، وہ اس لفظ کن کے ذریعے سے جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس کن لفظ کا استعمال کر کے اللہ رب العزت پوری کائنات کو ختم کر سکتا ہے، تمام انسانوں کو ختم کر سکتا ہے، قوموں کو مٹا سکتا ہے۔ اور اللہ کا یہ اصول بھی ہے، جو نافرمان ہوتے ہیں، جو سرکش اور باغی ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت جب ان کو مہلت دیتا ہے، وہ نہیں سنبھلتے، اللہ رب العزت پھر اس کو تباہ و برباد کر کر ان کی جگہ پر نئی قوم کو آباد کر دیتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں جھنجھوڑتا ہے، ہمیں تنبیہ کرتا ہے، ہمیں سمجھاتا ہے کہ لوگوں سمجھ جاؤ، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ غنی ہے، بے نیاز ہے ہر چیز سے، وہ چاہے تو تمہیں تباہ و برباد کر کے تمہاری جگہ پر نئی قوم، نئی نسل کو بھی آباد کر سکتا ہے، اور اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں جو ان آیات کے اندر جو سبق دینا چاہا ہے وہ یہی ہے کہ ہم سب لوگ فقیر ہیں، اور ایک فقیر کسی دوسرے فقیر سے سوال نہیں کرتا، سوال صرف طاقتور سے کرتا ہے، اس سے کرتا ہے جو صاحب حیثیت ہے، جو مالدار ہے، اور وہ طاقت والی ذات، دینے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، صرف اسی سے مانگنا چاہیے، کسی اور سے نہیں مانگنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا بھی ہے، اور یہ دعا ایک مسلمان کا عقیدہ بھی ہے کہ اس دعا کے ذریعے سے ہمارے عقیدے کی ترجمانی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی، اور اس دعا کو اللہ رب العزت نے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ بھی قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ایسی عظیم دعا ہے کہ جس کے پڑھنے سے ہمارے عقیدے کی ترجمانی بھی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر پورا عقیدہ توحید ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اسی نظریے کا ہم اظہار کرتے ہیں، یہ کلمات ادا کر کے جنت کے خزانوں کو بھی سمیٹتے ہیں، اور اللہ کے سامنے اپنی بے بسی، اپنی لاچاری کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، میرے اندر کوئی نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے مگر اللہ کی توفیق کے ساتھ ہی میں نیکی کر سکتا ہوں، میں کوئی خیر والا عمل نہیں کر سکتا مگر اللہ کی توفیق ہوگی تو میں خیر حاصل کر سکتا ہوں، مگر نہیں کر سکتا۔ شر سے بچاؤ بھی اسی کے امر سے ممکن ہے، اس کا امر ہوگا، اس کی توفیق ہوگی تو میں برائی سے، شر سے، میں گناہ سے بچ سکتا ہوں، وگرنہ نہیں بچ سکتا۔ یعنی کہ ایک بندہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کا محتاج ظاہر کرتا ہے، بتاتا ہے۔ یہ بڑی جامع دعا ہے جو ہمارے عقیدے کا بھی جس سے اظہار ہوتا ہے۔ اور اسی تناظر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے جو صحیح مسلم کے اندر ہے، 2577 نمبر اس حدیث کا نمبر ہے، اور یہ اتنی عظیم حدیث ہے کہ جس کے راوی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ یہ حدیث شام کے محدثین کی سب سے عمدہ حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر جتنے بھی راوی ہیں سب شامی راوی ہیں، اور شام کی فضیلت کے حوالے سے ہم سب جانتے ہیں، اور ان شامی راویوں میں سے ایک راوی ابو ادریس الخولانی ہے، اور وہی جب بھی اس حدیث کو بیان کرتے تو فرماتے، اس حدیث کو جب بیان کرتے تو ان کا عمل کیا ہوتا تھا، اذا حدث بهذا الحدیث جسا علی رکبتیہ، جب بھی وہ اسی حدیث کو بیان کرتے تھے تو دو زانو ہو کر بیٹھ جایا کرتے تھے، ادب و احترام کے پیش نظر، کیونکہ اس حدیث کے اندر اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کا ذکر ہے، اس کے خزانوں کی وسعت کا ذکر ہے، کہ اللہ رب العزت نے اس حدیث جو کہ حدیث قدسی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور اللہ رب العزت نے جو خطاب کیا اپنے بندوں سے اس کے اندر بے پناہ محبت ہمیں نظر آتی ہے
کہ اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے 10 جملے ارشاد فرمائے، اور ہر جملہ شروع کرنے سے پہلے، ہر پیغام دینے سے پہلے اللہ رب العزت نے بے پناہ محبت کا اظہار کیا اور بار بار کہا کہ یا عبادی، یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے بندو، یا عبادی کہہ کر بے پناہ محبت کا اظہار کیا، کیونکہ یہ یا عبادی لفظ جو محبت کا مظہر ہے۔ اور یہ مسلم کی حدیث جس کا پہلا جملہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا۔ اس حدیث کا پہلا جملہ ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر، اپنے نفس کے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے، وجعلتہ بینکم محرما، اور اس ظلم کو میں نے تمہارے لیے بھی حرام قرار دے دیا ہے، فلا تظالموا، پس تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ یہ حدیث کا پہلا جملہ ہے، اور 10 جملے ارشاد فرمائے ہیں۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے پہلے اپنے بندوں سے محبت کا اظہار کیا کہ اے میرے بندوں، بڑے پیار سے مخاطب کیا، اور بعد میں ایک حکم دیا کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے، میں ظلم نہیں کرتا کسی پر، تم نے بھی کسی پر ظلم نہیں کرنا، تمہارے لیے بھی ظلم حرام ہے۔ اللہ رب العزت کی جتنی بھی صفات ہیں، تمام کی تمام جو صفات ہیں وہ کمال درجے کی ہیں، اس میں کوئی نقص، کوئی عیب نہیں ہے، اور ظلم کرنا ایک عیب ہے، ایک نقص ہے۔ اور اللہ رب العزت کی ذات تو وہ مقدس ذات ہے جو ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، اور وہ ظالم نہیں بلکہ وہ عادل ہے۔ تمہیں اگر اللہ رب العزت سے محبت ہے تو تم بھی اللہ رب العزت کا جو یہ وصف ہے عدل والا اور ظلم سے اجتناب والا، تم یہ اپناؤ اور ظلم سے بچو۔ اللہ رب العزت کی جتنی بھی صفات ہیں، اللہ چاہتا ہے کہ میری صفات کا جو رنگ ہے میرے بندوں کے اندر بھی آنا چاہیے۔ میں عادل ہوں، میں ظلم سے نفرت کرتا ہوں، ظلم کو میں نے اپنے اوپر حرام کیا ہے، تو میرے بندوں کو بھی عادل ہونا چاہیے، ظلم سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہر ایک صفت کا رنگ بندے کے اندر نظر آنا چاہیے، یہی اللہ رب العزت چاہتا ہے، کیونکہ اس سے ایک بندے کی اللہ رب العزت سے جو محبت ہے اس کا اظہار بھی ہوتا ہے، اور محبت الہی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے، ایک راستہ بھی ہے۔ مثلا ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، جو آسمان والا ہے وہ تم پر رحم کرے گا۔ تلقین کی، حکم دیا کہ تمہارا عمل یہ ہونا چاہیے کہ تم نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم والا، شفقت والا، پیار والا معاملہ کرنا ہے، تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت تمہارے ساتھ رحمت، شفقت اور پیار والا معاملہ کرے گا۔ آگے فرمایا کہ یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، اللہ رب العزت رحم کرتا ہے ان لوگوں پر جو رحم کرتے ہیں لوگوں کے اوپر، جو رحم کرتا ہے لوگوں پر، آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ایسے بندے کے اوپر بہت رحم کرتے ہیں، تو رحم کرنا اللہ کی صفت ہے۔ تو ایسی بہت ساری حدیث ہیں، جیسے ایک حدیث ہے کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ رب العزت بندے کی مدد اس وقت تک کرتا رہتا ہے۔ مدد کرنا اللہ کی صفت ہے، اللہ مدد کرتا ہے اپنے بندے کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی مدد اس بندے کو اس وقت تک حاصل ہوتی رہتی ہے جب تک بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ جب تک آپ اپنے کسی بھائی کی مدد میں لگے ہوئے ہیں، مسلسل مدد کر رہے ہیں، تو آپ کو اندازہ نہیں کہ اللہ رب العزت آپ کی کتنی مدد کر رہا ہے، آپ کو غیبی طور پر کتنی قوت، طاقت اللہ کی طرف سے حاصل ہو رہی ہے۔ جب بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد سے ہاتھ کو کھینچ لیتا ہے تو اللہ رب العزت بھی اس بندے سے ہاتھ کو کھینچ لیتا ہے، اس کی مدد کو روک لیتا ہے۔ مدد کرنا اللہ کی صفت ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس صفت کا رنگ میرے بندوں کے اندر بھی نظر آنا چاہیے، یہ وصف اپنے اندر بھی پیدا کریں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ میرا سارے کا سارا جو نظام ہے وہ عدل کے اوپر قائم ہے، اور ظلم یہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی بندے کی نیکیوں کو ضائع کر دے، یہ ظلم ہے۔ جبکہ اللہ رب العزت بغیر کسی سبب کے کسی بندے کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا۔
ایک بندہ نیکیاں کرتا رہتا ہے اور کوئی سبب بھی نہیں ہے ضیاء عمل کا، تو اللہ رب العزت بندے کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں بتا بھی دیا، خبر بھی دے دی کہ عمل اگر ضائع ہوں گے تو تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ضائع ہوں گے۔ اگر تم عمل کرو گے لیکن ساتھ ساتھ شرک بھی کرو گے، عمل کرتے جا رہے ہو ساتھ ساتھ شرک بھی کر رہے ہو، تو شرک کی وجہ سے تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ عمل کر رہے ہو ساتھ ساتھ تم بدعت کا بھی ارتکاب کرتے ہو، تو یاد رکھو تمہارے عمل بدعت کی وجہ سے، اس ایک عمل کی وجہ سے سارے تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ اور فرمایا کہ اگر تم نے میرے نبی کے طریقے کے مطابق عمل نہ کیا، اس سے ہٹ کر عمل کیا، کوئی بھی اگر عمل کیا جس پر میرے نبی کی مہر نہیں ہے، آپ کے عمل سے وہ طریقہ ثابت نہیں ہے، تو فرمایا کہ وہ سارے کے سارے عمل برباد ضائع ہو جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اگر اپنے عملوں کو ضائع ہونے سے بچانا ہے تو رسول اور اللہ اس کی اطاعت کرو، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے عملوں کو کرو گے تو اللہ قبول کرے گا، وغیرہ نہیں کرے گا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو وہ اسباب میں نے ذکر کیے ہیں، یہ وہ اسباب ہیں جن سے ہمارے عمل ضائع ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ضائع نہیں کرتا، وہ عادل ہے، وہ ایسا عادل ہے کہ وہ ہمارے عملوں کا بدلہ ہمیں کل قیامت کے دن دے گا، دنیا کے اندر بھی دیتا ہے، ہمیں عملوں کی جزا دیتا ہے، اچھا بدلہ دیتا ہے، اور وہ فضل اتنا عظیم فضل کرتا ہے کہ وہ ایک نیکی کے بدلے میں ہمیں 10 نیکیوں کا اجر دیتا ہے، ثواب دیتا ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے لوگوں تم بھی عدل کیا کرو، تم بھی فضل کیا کرو، تمہارے ساتھ کوئی خیر کرے، بھلائی کرے، بدلے میں تم اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو، اچھا معاملہ کرو، اور ظلم سے روکا ہے کہ لوگوں فلا تظالموا، تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے اندھیرے ہیں۔ ایک شخص جتنا ظلم کرتا ہے وہ کل قیامت کے لیے اندھیروں کو جمع کر رہا ہے، اور قیامت کے دن تو ہمیں روشنی کی ضرورت ہے، ہمیں نور کی ضرورت ہے۔ الظلم ظلمات یوم القیامت، جو ظلم ہے قیامت کے دن وہ اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ ایک شخص جتنا ظلم کرے گا اتنے ہی وہ گہرے اندھیروں کے اندر ہوگا۔ اور ظلم کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، شوہر بیوی کے اوپر ظلم کرتا ہے، باپ بیٹے پر کرتا ہے، یا بیٹا باپ کے اوپر ظلم کرتا ہے، پڑوسی اپنے ہمسائے کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ ہر شخص پہچان سکتا ہے اپنے گریبان میں جھانک کر کہ میں کتنا بڑا ظالم ہوں، ہر ایک کو پتہ ہے کہ میں کتنا ظلم کرتا ہوں۔ تو یاد رکھنا یہ ظلم اگر چھوٹا سا حقیر سا بھی ظلم ہے تو کل قیامت کے دن یہ اندھیرے کی صورت میں ہوگا، اور اندھیرے کتنے ہولناک ہوں گے، کتنے خوفناک ہوں گے۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جہنم کے اوپر جو اللہ رب العزت نے پل صراط بنایا ہوا ہے، وہ پل صراط اتنا خطرناک وہ مرحلہ ہے، اتنا وہ باریک پل ہے کہ اس کے اوپر چل کر اسے عبور کرنا بہت ہی مشکل ہے، بہت ہی دشوار ہے، اور وہاں پر اندھیرے ہی اندھیرے ہوں گے، روشنی نہیں ہوگی۔ وہاں پر نور کا انتظام خود کرنا ہوگا۔ نور کا انتظام کیسے ہوگا؟ عملوں کے ذریعے سے، نیکیوں کے ذریعے سے۔ جتنی نیکیاں ہوں گی، جتنے عمل صالح ہوں گے، اتنا انسان کو نور حاصل ہوگا۔ مثال کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو یہ حدیث ہے، من حافظ علی الصلوات کانت لہ نورا، جو شخص نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، فرض نماز کا اہتمام کرتا ہے، تو یہ نمازیں کل قیامت کے دن اس کے لیے نور بن جائیں گی۔ ہر عمل صالح نور ہے۔ تو پل صراط پر جو لوگ ہوں گے وہ اپنے نور کے بقدر چلیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ ہر بندہ جو پل صراط پر گزرے گا، جتنا اس کا عمل ہوگا اس عمل کے مطابق نور ہوگا، اور اس نور کے بقدر وہ چلے گا۔ جتنا زیادہ نور ہوگا اتنی تیزی کے ساتھ وہ اس کے اوپر چلے گا۔ کچھ لوگ ہوں گے وہ آندھی طوفان کی طرح اس کے اوپر سے چلیں گے، کچھ سمندر کی لہروں کے بقدر اس کے اوپر چلیں گے، کچھ بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اس کے اوپر سے چل کر گزر جائیں گے، کچھ لوگ گھوڑوں کی طرح اس کے اوپر سے گزریں گے، اور کچھ لوگ آہستہ آہستہ گرتے پڑتے، کیونکہ روشنی کم ہوگی، عمل صالح کم ہوں گے، اندھیرے زیادہ ہوں گے، تو وہاں پر روشنی کام آئے گی، وہاں پر نور کام آئے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، کل قیامت کے دن جب پل صراط پر کچھ لوگ
یہ پل عبور کر رہے ہوں گے، وہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے، ایسے مسلمان ہوں گے کہ جن کے عمل بہت اچھے ہوں گے، ظلم انہوں نے کبھی نہیں کیا ہوگا، ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں نور ہی نور ہوگا، اور جو منافق لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں، وہ ان کو پکاریں گے، آواز دیں گے، اپنی طرف متوجہ کریں گے تاکہ ہم اس سے کچھ نور حاصل کر لیں۔ انہیں کہیں گے کہ ہماری طرف دیکھو، آوازیں دیں گے اور کہیں گے کچھ نور ہمیں بھی دے دو تاکہ ہم ان اندھیروں سے نکل جائیں، ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم آپ سے کچھ نور حاصل کر لیں، تاکہ ہمارے لیے اس پل صراط پر چلنا آسان ہو جائے۔ لیکن ان کی سیاہ کاریوں کی وجہ سے ایسا ناممکن ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا کہ سب سے بڑی جو سیاہ کاری ہے وہ ظلم ہے۔ جو ایک انسان دنیا میں ظلم کرتا ہے نا کسی کے بھی اوپر، اپنے بھائی پر، اپنے دوستوں پر، اپنے نمازی بھائیوں پر، اپنی اولاد پر، اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، تو یہی ظلم کل قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہمارے سامنے آئے گا۔ پل صراط جو سب سے خطرناک مرحلہ ہے، اس کے اوپر سے چلنا مشکل ہو جائے گا۔ تو سب سے بڑی سیاہ کاری یہ ظلم ہے، تو اس ظلم سے بچو۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے جا بجا یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن ایسا منظر ہوگا کہ وہاں پر ایک شخص اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے، اپنے ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے ساتھی سے، اپنے دوست سے بھاگے گا۔ کیوں بھاگے گا؟ دور کیوں ہٹے گا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ اس خوف سے بھاگے گا کہ وہ اپنے ظلم کو یاد کر کے بھاگے گا، ڈرے گا کہ کہیں اس کو ظلم نہ یاد آ جائے، اللہ کی بارگاہ میں میری یہ ظلم کی داستانیں نہ بیان کرنا شروع کر دے۔ تو اس خوف سے ایک بھائی اپنے بھائی کو چھوڑ کر بھاگے گا، ایک شوہر اپنی بیوی کو چھوڑ کر بھاگے گا، ایک بیٹا اپنے باپ کو چھوڑ کر بھاگے گا کہ کہیں میں اس کے سامنے نہ آ جاؤں اور وہ میرے ظلموں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے میری شکایتیں نہ لگا دے۔ لیکن وہاں تو ایسا کوئی فرار نہیں ہے، کوئی بندہ بھاگ نہیں سکتا، کسی بندے کو مفر نہیں ہے، کوئی فرار نہیں ہے۔ ہر بندے کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اور ظلم کا ایک ایک جو انسان نے دنیا میں کیا ہوگا اللہ کے سامنے اس کا اظہار ہوگا، ظاہر ہوگا۔ تو اس ڈر سے کہ کہیں میرے مظالم کا ذکر نہ ہو جائے، انسان خوف کی وجہ سے بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، کیسے اللہ رب العزت نے ہمیں ڈرایا ہے کہ ظلم سے بچو، یہ اندھیرے ہیں، یہ ظلم کل قیامت کے دن ہمارے دلوں میں خوف پیدا کر دے گا کہ ہم اپنے عزیزوں میں سے، اپنے پیاروں کا، اپنے باپ کا، اپنی ماں کا، اپنی بیوی کا سامنا نہیں کر سکیں گے۔ کیسا ہولناک منظر ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بچائے کہ ہم ظلم سے بچیں، ہر قسم کا ظلم۔ اور اللہ رب العزت اپنے اندر جو اللہ نے صفات پیدا کی ہیں، اللہ عادل ہے، اللہ ظلم سے نفرت کرتا ہے، اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسا بنا دے۔ اس حدیث کا دوسرا جملہ ہے، اگر اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم جاعون، تم سب کے سب بھوکے ہو، الا من اطعمتہ، مگر جس کو میں کھانا کھلا دوں، فاستطعمونی، پس تم مجھ سے ہی کھانا طلب کرو، اطعمکم، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ جب بھی بھوک لگے تو تب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ سے رزق مانگنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، کیونکہ ایک ایک لقمہ اللہ کی عطا ہے۔ ایک ایک لقمہ اپنے منہ میں ڈالیں تو ساتھ ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کریں۔ ہر لقمے پر، ہر پانی کے گھونٹ پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے اللہ راضی بھی ہوتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اگر ایک بندہ ایک لقمہ کھاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ لقمہ میرے پروردگار نے مجھے دیا ہے، یعنی کہ اس لقمے کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس بندے کی حمد بیان کرنے سے، جو الحمدللہ کہتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ ایسے بندے سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایک بندہ جب ایک لقمہ کھاتا ہے، ایک پانی کا گھونٹ پیتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ الحمدللہ زبان سے اس کا اظہار کرے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اے بندو، تمہیں جب بھی بھوک لگے تو تم نے مجھ سے سوال کرنا ہے، مجھ سے مانگنا ہے، اور پھر میں تمہیں عطا کروں گا، تاکہ تم میرا رزق کھاؤ اور بدلے میں تم میرا شکر ادا کرو۔ ہر ایک چیز کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کرنی ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ بات بڑی پسند ہے۔ اگر ایک بندہ اللہ کا رزق کھاتا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، لیکن ان نعمتوں کی نسبت کسی اور کی طرف کر دیتا ہے، تو اللہ رب العزت کو یہ بات گوارا نہیں ہے، یہ برداشت نہیں ہے۔ جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے
کہ حدیبیہ کے سفر سے واپسی پر جب ایک مقام پر بارش ہوئی تو صبح کے وقت نبی علیہ السلام نے جب درس دیا واعظ کیا تو آپ نے فرمایا کہ کل رات کو جب ایک فلاں مقام پر جب بارش ہوئی تھی تو بہت سے لوگوں نے اس بارش کی نسبت ستاروں کی طرف کر دی کہ مطرنا بکذا وکذا، کہ یہ جو بارش ہوئی ہے ہم پر یہ فلاں ستاروں کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، یعنی کہ اس نعمت کی نسبت انہوں نے ستاروں کی طرف کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ایک نعمت کی نسبت انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور طرف کی، تو فرمایا کہ اس کلمے کی وجہ سے، اس نسبت کی وجہ سے وہ لوگوں نے کلمہ کفر ادا کیا اور کفر کی وادی میں مداخل ہو گئے۔ ان لوگوں نے اپنے ایمان کو ضائع کر دیا، فرمایا کہ وہ لوگ کافر ہو گئے۔ اور ہم رات دن اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں اور اس کو ہم کسی اور طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ خزانے ہمیں وہ دیتا ہے، دستگیر ہمارا وہ ہے، داتا ہمارا فلاں ہے، گنج بخش ہمارا وہ فلاں ہے۔ تو یاد رکھیں یہ بہت بڑے خطرناک قسم کے جملے ہیں جو ہمارے ایمان کو، ہمارے عملوں کو برباد و ضائع کر دیتے ہیں، اور ہم رات دن یہ جملے استعمال کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ جن لوگوں نے کہا کہ مطرنا بفضل اللہ، کہ یہ جو ہم پر بارش ہوئی ہے اللہ کے فضل سے ہوئی ہے، اللہ کی نعمت ہے، یعنی کہ انہوں نے اس نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کی، تو کہا اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کو مزید نکھار دیا اور وہ لوگ پکے مومن ہو گئے۔ اللہ نے مہر ثبت کر دی کہ یہ مومن ہے، ایماندار ہے، کیونکہ انہوں نے بارش جیسی عظیم نعمت کی جو نسبت ہے وہ اللہ کی طرف ہی کی تھی۔ اب اس ایک نعمت کی نسبت کو غلط اللہ کو چھوڑ کے کسی اور طرف کرنے کی وجہ سے وہ لوگ کافر ہو جاتے ہیں، اور اسی نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کرنے سے اللہ فرماتے ہیں یہ شخص مومن ہو گئے، پکے ایماندار ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں اس حدیث ہمیں کیا سبق دیتی ہے کہ آپ نے اللہ کی جو بھی نعمت استعمال کرنی ہے تو اس کے بعد اس کی نسبت اللہ کی طرف ہی کرنی ہے۔ عقیدہ یہ ہونا چاہیے میرا پروردگار ہی مجھے سب کچھ دیتا ہے، اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ذات، کوئی ہستی مجھے نہیں دے سکتی، تمام نعمتیں جو میرے پاس ہیں وہ اللہ ہی ان پر قادر ہے، وہی مجھے دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے لوگوں جب بھی تمہیں بھوک لگے، تمہیں کوئی چیز چاہیے ہو تو تم مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب ان کو بھوک لگی، شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی بکریاں چرانے کے بعد جب وہ ایک مقام کے اوپر ٹھہرے تو تھکے ہوئے تھے، بھوک اور پیاس کی شدت سے وہ نڈھال تھے، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اس عالم کے اندر، اس تھکاوٹ کے اندر اللہ سے سوال کیا تھا کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ میں بھوکا ہوں، مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، میں فقیر ہوں، تو مجھے کھانا کھلا، مجھے پانی پلا۔ تو اللہ رب العزت نے وہاں پر موسیٰ کو کھانا بھی دیا، پانی بھی دیا، ساتھ اور بہت ساری نعمتوں سے نوازا۔ اللہ نے یہ تعلیمات ہمارے لیے قرآن مجید کے اندر پیش کی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کی دور کی چوٹی کو یاد کریں کہ جب سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر قحط سالی ہوگی، بارش نہیں ہو رہی، خشک سالی ہے، مویشی بھی مر رہے ہیں، انسانوں کے پاس بھی رزق ختم ہو چکا ہے، پانی ختم ہو چکا ہے، تو سلیمان علیہ السلام نے ارادہ کیا اور تمام لوگوں کو انہوں نے اعلان کر کے آگاہ کر دیا کہ کل ہم فلاں مقام پر جمع ہوں گے، تمام انسان، جن بھی، دوسری مخلوق بھی، ساری کی ساری اس میدان میں جمع ہو جائے، ہم وہاں پر نماز ادا کریں گے، اللہ سے دعائیں کریں گے۔ بارش کے لیے انہوں نے جگہ کا، ٹائم کا انتخاب کیا۔ مقررہ وقت پر جب وہ اس مقام پر پہنچے، تمام انسان، تمام قوم کے لوگ، جن بھی تھے اس میں دوسری مخلوق بھی شامل تھی، جب سلیمان علیہ السلام بارش کی دعا کرنے کے لیے فلاں ایک جگہ مقام پر پہنچے تو وہاں جا کر انہوں نے بڑا ایک عجیب منظر دیکھا۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ سلیمان علیہ السلام جب وہاں پر پہنچے تو وہاں پر انہوں نے دیکھا فمر علی نملۃ مستقبلۃ علی، انہوں نے دیکھا کہ ایک چونٹی ہے، اپنی پشت کی بل زمین کے اوپر لیٹی ہوئی ہے، اور اس نے اپنی ٹانگوں کو، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف کیا ہوا ہے، اور پروردگار کو پکار کر کہہ رہی ہے اللہم انا خلقا من خلقک لیس غنی رزقک، اے اللہ ہم تیری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہیں، ہمارے پاس پانی ختم ہو چکا ہے، ہمارے پاس رزق ختم ہو چکا ہے، ہمیں پانی عطا فرما، ہمیں رزق عطا فرما۔ سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کا یہ انداز دیکھا، اور حدیث کے اندر اس کی پوری حیت، پوری کیفیت بیان کی ہے کہ وہ کس انداز سے لیٹی ہوئی تھی زمین کے اوپر، کہ پشت کو اس نے زمین کے ساتھ لگایا ہوا تھا اور ٹانگیں اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف کیا ہوا تھا، اور اللہ سے یہ دعا کر رہی تھی۔
کیونکہ چونٹیوں کے اندر اللہ رب العزت نے یہ وصف رکھا ہے وہ بھی انسانوں کی طرح سوچتی ہے، انسانوں کی طرح اس کا ذہن ہے، بڑی سمجھدار ہوتی ہے، ان کو بڑا شعور ہوتا ہے ایک چونٹی کے اندر۔ سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے، جانتے تھے، تو انہوں نے جب چونٹی کی اس دعا کو سنا تو وہ حیران رہ گئے، اور فوراً ہی اپنے تمام لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فوراً جلدی جلدی یہاں سے کوچ کر جاؤ، فوراً اپنے گھروں سے پہنچو۔ اللہ رب العزت نے اس چونٹی کی دعا کو قبول کر لیا ہے اور فوراً ہی بارش ہونے والی ہے، جلدی جلدی بھاگتے ہوئے گھروں کو جاؤ، سیلابی صورت اختیار کر جائے گی یہ بارش۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھر پہنچنے سے پہلے اتنی شدید بارش ہو اور ہم اس بارش کے اندر یعنی کہ ہمیں کوئی نقصان ہو جائے۔ دوڑیں لگوا دی اور ساری کی ساری جو مخلوق ہے، سارے کے سارے جو لوگ ہیں فوراً بھاگتے ہوئے اپنے گھروں کو آ گئے۔ اللہ رب العزت نے ایک چونٹی کی پکار کو سنا اور بارش برسا دی۔ اب ایک چونٹی کے پاس کوئی نبی آیا تھا کہ جس نے اس چونٹی کو عقیدہ توحید سمجھایا کہ جب بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے۔ کس نے سمجھایا؟ یہ عقیدہ توحید یہ فطری عقیدہ ہے جو ہر ایک انسان کے اندر، ہر ایک جانور کے اندر ہوتا ہے، اور تو آفرین ہے اس چونٹی کے اوپر کہ جس نے اس مشکل گھڑی میں تو پکارا، صرف ایک اللہ کو پکارا، بارش مانگی تو ایک اللہ سے مانگی، رزق کا سوال کیا تو صرف ایک اللہ سے سوال کیا، اور انتہائی عاجزی و انکساری والی حالت کو اختیار کر کے۔ اور افسوس ہے ایسے لوگوں پر کہ جن کے اتنے بڑے بڑے دماغ ہیں، اس کے باوجود شرک ان کے دماغوں کے اندر بسا ہوا ہے۔ جب بھی مانگتے ہیں تو غیر اللہ سے مانگتے ہیں، درباروں میں جا کر قبروں کے سامنے خود ہی دفناتے ہیں، پھر بعد میں ان کے سامنے ہی سر کو جھکا دیتے ہیں، ان کے سامنے وہ سوال کرتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں۔ اللہ نے عقل بھی دی ہے، بصیرت بھی دی ہے، لیکن سمجھ نہیں آتی۔ عقیدہ توحید ان کے دلوں سے بالکل ختم ہو چکا ہے، سمجھ نہیں ان کو آتی۔ تو یہ چونٹی کا ایک فطری عقیدہ، یہ چونٹی نے ہمیں درس دیا ہے کہ جب بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے۔ تو حدیث کا بقیہ حصہ انشاءاللہ اگلے جمعے ہم بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اللہ سے ہی اپنے آپ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو کچھ بھی مانگیں اللہ سے مانگیں، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگیں، کیونکہ ہم اللہ کے در کے فقیر ہیں اور وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اگر اللہ سے نہیں مانگیں گے تو اللہ ناراض ہوگا، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کریں گے تب بھی اللہ ناراض ہوگا۔ عقیدہ توحید کو سمجھیں، یہ چونٹی ہمیں سبق سکھا رہی ہے، عقیدہ توحید سکھا رہی ہے۔ اس کو سمجھ میں آ گیا جس کے پاس نبی بھی نہیں آئے، رسول بھی نہیں آئے، کسی نے سمجھایا بھی نہیں، جبکہ ہمیں تو قرآن بار بار سمجھاتا ہے، پیغمبر ہمارے پاس آئے سمجھانے کے لیے، توحید کو سمجھانے کے لیے، ہمیں پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ رب العزت ہمیں عقیدہ توحید کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں عاجزی و انکساری کے ساتھ ہر ایک چیز اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔